بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مسلم شریف، صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 2 نمبر سیکنڈ، شروع میں بالکل جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکذبوا علیہ، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو، لا تکذبوا علیہ، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو، فإنہ من یکذب علیہ یلج النار، کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، جس نے میری تکذیب، میرے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو میں نے نہیں فرمائی، تو وہ پکا دوست کی ہے، پکا دوست کی ہے۔ اور یہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے ہاں متفقہ علیہ روایت ہے۔ حضور سرور کائنات کے بارے میں جو جھوٹ بولے یہ متواترات میں سے ہے، صحیح سے بھی اوپر والے درجے کی روایت ہے کہ جو جناب رسول خدا کے بارے میں جھوٹ بولے وہ پکا ٹھکا دوست کیا، اس کے دوست کی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے وہاں پہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا، حضور سرور کائنات نے وہاں پہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، جو بھی بولے، میں بولوں، آپ بولے، محدث بولے، سنی بولے، شیعہ بولے، بخاری بولے، رسول کافی والا بولے، جو بھی بولے، جو رسول خدا کے بارے میں جھوٹ بولے وہ پکا دوست کیا، حضور سرور کائنات نے فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے کتاب المجروحین من المحدثین، یہ کس کی کتاب ہے؟ امام ابن حبان کی۔ امام ابن حبان کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، جو علمی حلقے والے لوگ ہیں ان کو پتا کہ یہ کون ہے۔ یہ امام حاکم وغیرہ اور یہ امام دارقطنی وغیرہ یہ بہت بڑے جید ائمہ ہیں، دارقطنی اور حاکم ان دونوں کا استاد ہے یہ، مطلب امام حاکم اور امام دارقطنی بہت بڑے نام ہیں، ان کے استادوں میں سے ہیں یہ شخصیت، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، تو ان کی کتاب ہے کتاب المجروحین من المحدثین لابن حبان، اس کی مجلد الاول ہے، پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر دیکھیں انہوں نے ایک پورا ایک باب باندھا ہوا ہے، پورا ایک باب ہے امام ابن حبان، باب کیا باندھ رہے ہیں غور سے سنیے گا، ہوا ہے ذکر اول من وقع الکذب علی رسول اللہ، کہ ان کا ذکر جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کے اوپر جھوٹ باندھا۔ بھائی جو رسول خدا کے بارے میں جھوٹ باندھے وہ دوزخی ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ابن حبان کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کے بارے میں جھوٹ باندھا، تو وہ شیعہ ہوں گے یا کوئی آپ کہہ لیں ناسبی ہوں گے، بھائی اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے نا۔ جبکہ جب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے چیپٹر کے اندر یہ صرف 2 روایتیں ہیں، ایک یہ روایت ہے، دوسری یہ روایت ہے۔ ایک روایت آتی ہے باس عمر ابن الخطاب الی عبداللہ ابن مسعود و ابی درداء و ابی مسعود الانصاری، کہ جناب عمر ابن خطاب جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں باس انہوں نے بھیجا کسی کو عبداللہ بن مسعود کے پاس، ابی درداء بھی صحابی ہیں، وہ ابی مسعود الانصاری یہ بھی صحابی ہیں، فقال اور ان کو کہا ما ھذا الحدیث الذی تکثرون عن رسول اللہ، کہ یہ کون سی روایات ہے جو تم رسول خدا سے بڑی کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہو، فحبسہم، تو انہوں نے ان کو قید کر دیا، حبس بے جا میں رکھا، بالمدینہ، مدینہ میں، حتی استشہد، یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وفات تک، اپنی شہادت تک ان کو وہاں پہ قید رکھا، اور ان کو حدیث، اس کا مطلب ہے یہاں اگر دوسری روایت پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے بندوں کے نام ہیں۔ دوسری روایت ہے جی قال عمر ابن مسعود و ابی ذر و ابی درداء والعقبہ بن عامر، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، ابن مسعود بھی صحابی ہے، ابی ذر غفاری بھی صحابی ہے، ابی درداء بھی صحابی ہے، اور عقبہ بن عامر بھی صحابی ہے۔ ما ھذا الحدیث عن رسول اللہ وحبسهم بالمدینہ حتی اصیب، اور یہ 2 ہی روایات لکھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں روایات میں کون بندہ ہے؟ یا تو ابن مسعود نے رسول خدا کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یا ابو درداء نے باندھا ہے، یا ابی مسعود انصاری نے باندھا ہے، یا ابو ذر غفاری نے باندھا ہے، یا ابی درداء نے باندھا ہے۔ تو جناب رسول خدا کے جو پاک صحابہ ہیں، یہاں پہ کدھر گیا وہ صحابہ والا کہ صحابہ جو بھی ہیں وہ عادل ہیں؟ بھائی کدھر کی عدالت صحابہ، کدھر عدالت صحابہ؟ اچھا میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے جس میں حضرت عمر نے ان اصحاب پر پابندی لگا دی تھی حدیث بیان کرنے سے، اگر میں سمجھاؤں تو ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس حدیث کے اندر جتنے راوی ہیں کیا وہ تمام راوی ثقہ ہیں، صحیح ہیں؟ اور پھر اس کا جو ریفرنس ہے کیا کہتے ہیں وہ دیگر کتب میں بھی صحیح اسناد کے ساتھ یا صحیح متن کے ساتھ ملتا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ روایت، یہ دیکھیں مستدرک الصحیحین میں ہے، مستدرک الحاکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصنیف ہے امام ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری کی، ٹھیک ہے، مستدرک الحاکم۔ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 374 اور حدیث نمبر ہے 374 اور 375۔ اس میں آتا ہے سعد بن ابراہیم اپنے والد سے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت ابن مسعود، ابو درداء اور ابو ذر سے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کو اپنی وفات تک مدینے میں روکنا چاہتا ہوں، میں ان کو روکنا چاہتا ہوں۔ عربی میں لکھا ہوا ہے حبس ہوتا ہے کسی کو زبردستی روکنا، ٹھیک ہے، بالمدینہ حتی اصیب، ٹھیک ہے۔ آگے 375
यही दूसरी सनद है इसकी, और इसको इमाम हाकिम कहते हैं कि ये बुखारी और मुस्लिम की सनद के ऊपर सही है। आगे इमाम हाकिम ने मजीद अपना नोट भी लिखा है, मतलब इस हदीस के बारे में इमाम हाकिम ने अपना नोट भी लिखा है। ऊपर इमाम इब्ने हिब्बान का नोट मैंने आपको दिखाया और नीचे इमाम हाकिम का नोट है। इमाम हाकिम क्या लिख रहे हैं, कहते हैं व इनकार उमर अमीरुल मोमिनीन अला सहाबा कसरत और रिवात और रसूलुल्लाह, कि ये जो सहाबा रसूल खुदा से कसरत रिवायात कर रहे थे ना, जनाब उमर इब्ने खत्ताब उनका इनकार करते थे, इनकार तभी करते थे ना अगर वो सच्ची नहीं थी। ठीक है, नहीं, और मुझे आगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तो पाबंदी क्यों लगाई और पाबंदी जी की असल वजह क्या थी, क्या क्या मकसद था हजरत उमर का, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मैं इसके ऊपर मेरे साथ आप प्रॉपर सेशन कर लें, जो मेरी समझ में मैं आपको बता दूंगा। अभी ये मेरा मौजूद नहीं है, वो बात डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मैं किसी और चीज पे अच्छा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा 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 फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी चलो। सब बता देता हूँ। ये देखें, ये अरबी मतन है मुस्तदरक अला सहीहैन का, तो इसके अंदर ये देखें पहली जिल्द है, इसके अंदर 374 और 375 ये वही रिवायात है। वह इनकार उमर अमीरुल मोमिनीन अला सहाबा कसरत रवात रसूलुल्लाह। ठीक है, तो ये देखें इमाम ज़हबी इसके बारे में कहते हैं क़ाल फ़ी तलहीस ज़हबी अला शर्त हुआ, कि इमाम हाकिम भी कहता है कि ये बुखारी मुस्लिम की शर्त के ऊपर ये रिवायात सही है, और ज़हबी भी कहता है कि बुखारी मुस्लिम की शर्त के ऊपर ये रिवायात सही है। ठीक है, और ये रिवायत मौजमुल औसत में भी है, औसत में इमाम तबरानी ने लिया 3449। ठीक है, इसके अंदर देखें हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मुझे हजरत इब्ने मसूद और अबू मसूद अंसारी और अबू दरदा की तरफ भेजा और फरमाया वो कौन सी हदीस हैं कि तुम रसूलुल्लाह की कसरत से बयान करते हो, इन हजरात को मदीने रोक लिया गया यहाँ तक के शहीद हुए। यहाँ पे उसने फिर भी कोई तर्जुमा आप कह लें, हबा साहम का ये तर्जुमा ठीक हो सकता है कि उनको रोक लिया गया, वहां पे हजरत उमर ने रोक दिया उनको अपनी शहादत तक। ठीक है, और ये रिवायत मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में भी है, हैसमी की किताब है, इसको सलीम असद ने इसकी तखरीज की है। ठीक है, तो इसके अंदर आता देखें, ये रवायत नंबर है 671, तो ये वही तबरानी वाली रवायत है, हबस हम बिल मदीना हत्ता अस्तशहिद। तो इसके बारे में नीचे उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बल हाजा सहा, बल्कि ये बात सही है, अन उमर में वजूह कसीरा, हजरत उमर से ये बात बिल्कुल सही है, मगर इसकी बहुत ज्यादा वजूहात हैं इसकी। आगे आता वकाना उमर शदीदन फिल हदीस, कि हजरत उमर हदीस के मामले में बड़े शदीद थे। अब इसके दो मतलब है, यहाँ तो ये मतलब हो सकता है कि हजरत उमर हदीस के मुखालिफ थे, और ऐसा मुझे नहीं लगता ये मतलब है, शिया इसे ये मतलब देते हैं। दूसरा मतलब इसका ये है कि हजरत उमर इसलिए शदीद थे कि वो मुहताज थे कि हजूर सरवर कायनात की तरफ कोई गलत हदीस जो है उसकी निस्बत ना हो जाए। जबकि अहले तसन्नुन के यहाँ जनाब अबू जर जो है, अबू जर के बारे में ये देखें, अबू जर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही इब्ने हिब्बान है, उसी इमाम इब्ने हिब्बान की किताब है, उसके अंदर हदीस नंबर है 7132, और इब्ने माजा के अंदर है 15156। इसके बारे में रसूल खुदा हजरत अबू जर के बारे में फरमाते हैं, अबू जर गफारी बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, मुझसे फरमाया कि आसमान ने ऐसे किसी शख्स पर साया नहीं किया और जमीन ने किसी ऐसे शख्स का वजन नहीं उठाया जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। मतलब जनाब रसूल खुदा अबू जर के ऊपर स्टैंप लगा के गए हैं कि अबू जर सच्चे हैं। तो इस सच्चे साहबी को क्यों मना किया जाता है हदीस बयान करने से? अगर तो अबू जर झूठा होता तो फिर चले उसके बारे में कोई ऐसा हो सकता था, तो अबू जर जो है वो तो बिल्कुल सच्चा बंदा है, अबू जर तो बिल्कुल ऑथेंटिक बंदा है, तो अबू जर को क्यों रोका जा रहा है? दूसरा जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद को रोका जा रहा है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में और बाकी साहबा के बारे में ये मौजम औसत है, इसके अंदर देखें ये रवायत है 397, इसके अंदर ये देखें अबू दरदा के बारे में आ रहा है, मैं जरूर तुमसे हर एक के मतलब खौजे कौसर पर जगड़ूंगा, मैं कहूंगा ये मेरे साथी हैं, तो मुझसे कहा जाएगा आपको मालूम नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या बिदअतें ईजाद की। तो अबू दरदा ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे उन लोगों में शामिल ना करें। आपने फरमाया तू उनमें से नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू दरदा को भी सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि अबू दरदा जो है वो भी जनाब रसूल खुदा के बाद दीन से अवॉइड नहीं होंगे। मतलब जी, जी। अबू दरदा खुदा के बाद असल दीन के ऊपर रहे हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी गारंटी दे दी। अगर आप इसको देखें तो ये मुस्नद शामीन है इमाम तबरानी की। ठीक है, इसके अंदर यही रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दरदा वाली रवायत है, लस्तु मिनहुम, कि अबू दरदा तो उनमें से नहीं है। ठीक है, माता कबला उस्मान, ये हजरत उस्मान से पहले 2 साल पहले फौत हो गए। तो ये देखें 1405 नंबर रवायत है, वो होवा हदीस सही रिजाल और रिजालुल बुखारी गैरा अबी अब्दुल्ला मुस्लिम बिन मकशम होवा सिका। इसके सारे रिजाल बुखारी मुस्लिम के रिजाल हैं, और इसका एक जो है वो बुखारी मुस्लिम का नहीं है, और वो सिका है, और ये बिल्कुल सही सनद रवायत है। ठीक है, अब तीसरा बंदा है वो है जनाब, ये हदीस है अल मुख्तारा, हदीस मुख्तारा। तो इसमें देखें इसकी दूसरी जिल्द है, उसके अंदर हदीस नंबर है अच्छा 494। अच्छा, अली भाई एक बात आपसे कहनी थी कि आपकी इस हदीस बयान करने के बाद मैं थोड़ा सा तबसरा कौसैन भाई का भी लेना चाहूंगा, क्या ख्याल है एक आपका? सेकंड, मैं ये बात कर लूं तो आप जरूर उनका तबसरा लें, मैं इसीलिए आया हूँ अच्छा, ताकि जी मिलजुल के इस बारे में ना जी बात जी करें। मैं मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर तान करूं, मगर मैं उस जी तान का जवाब दे रहा हूँ जो जनाब मीर हमजा पे हो रहा है, जनाब रसूल खुदा जी जी पे हो रहा बिल्कुल है, के ऊपर हो रहा बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल इस सवाल का मकसद वो है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखें जी जी जी
494 یہ بہت لمبی روایت ہے، اس کے بارے میں نیچے اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا ظالم بن عمر ابو الاسود دوئلی، یہ مولا علی کے ساتھی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کو مولا علی نے علم نحو سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت جید بندہ ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے، بہت آپ کہہ لیں شیعہ سنی کے درمیان ان کی بڑی جو ہے نا وہ قدر و منزلت ہے ابو الاسود دوئلی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دیکھیں تو اذا وقفوا قالوا حدثنا انا صاحب کا یا امیر المومنین، تو مولا علی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہمیں اپنے اصحاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ قالا، تو مولا علی نے فرمایا ان ایو اصحابی، کہ میرے کون سے صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ قالو اصحاب النبی، انہوں نے فرمایا کہ یا علی ہمیں ان صحابہ کے بارے میں بتائیں جو آپ کے بھی صحابہ ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ قالا، تو مولا علی نے فرمایا کل اصحاب النبی اصحابی، مولا علی نے فرمایا کہ ہر وہ صحابی جو رسول اللہ کا صحابی ہے وہ میرا صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ فأیہم، تم کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو تریدونا، تمہاری مراد کن سے ہے؟ تو یہ انہوں نے آگے مزید انہوں نے کہا قالو عبداللہ ابن مسعود، تو انہوں نے کہا ہمیں جناب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمائیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں عالم السنہ والقرآن القرآن کے جناب عبداللہ ابن مسعود بہترین عالم ہے قرآن کی قرأت کے اور سنت کے، جناب رسول خدا کی سنت کے، وقفا بہی علما، اور وہ تمہیں علم کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں یہ آ جاتا فضائل صحابہ، فضائل صحابہ کے اندر یہ دیکھیں حضرت عمر کا ان کے بارے میں قول آپ کو پڑھاتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں 1550 ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 3، مطلب یہ 3 نمبر آشیہ ہے، 3 نمبر آشیہ دیکھ لیں، سنادہ صحیح، یہ معجم الکبیر کی روایت ہے۔ سیدنا عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ آگے، آپ ان کے قریب ہو گئے اور ان پر جھک کر کوئی بات کی، جب وہ واپس ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ چھوٹے سے بدن والا علم سے بھرا ہوا ہے، مطلب جناب عمر نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے بدن والا نا عبداللہ ابن مسعود، یہ علم سے بھرا ہوا ہے، مطلب یہ علم سے بھرپور ہے، فل آف نالج ہے۔ تو جناب ابو دردا، رسول خدا نے ابو دردا کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے کہ جناب ابو دردا جو ہے وہ عین دین کے اوپر ہیں، رسول خدا کے دین کے اوپر ہیں، اصل دین کے اوپر ہیں، وہ دین کو بدلیں گے نہیں۔ جناب ابو ذر کو رسول خدا نے سٹیمپ لگائی کہ ابو ذر جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان سچا ترین بندہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت عمر نے خود فرما دیا کہ علم سے بھرا ہوا ہے، علی فرماتے ہیں یہ قرآن و سنت کے عالم ہے۔ تو اس طرح کے علماء کی روایات کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب جو میں اس سے استدلال لینا چاہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ ہمیں سنی یا شیعہ کی تفریق سے باہر نکل کے اپنے ذہن کو تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ روایت آگی اس کے اوپر اگر پیرا کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں امام ابن حبان جیسے جو محدثین ہیں انہوں نے تو باقاعدہ صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کذاب کا لفظ استعمال کیا، کذب کا لفظ استعمال کیا، تو ان کے اوپر تو آپ کوئی جرا نہیں کرتے، ان کے اوپر تو کوئی ایسا مجھے نہیں ملتا جو کہ امام ابن حبان نے یہ بات غلط کی ہے۔ تو اگر امام ابن حبان حضرت ابو ذر کو جھوٹا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کذاب کہتے ہیں، رسول خدا کے اوپر جھوٹ باندھنے والا کہتے ہیں، تو اس سے آپ کہہ لیں کسی قسم کا کوئی سنی یا شیعہ کا دین زخمی نہیں ہوتا، ان کو اختلاف رائے کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی میرا بھی سمپل سا رول ہے کہ بخاری کے اندر ایک روایت آ گئی ہے، وہ بے شک مولا علی کے نام سے منسوب ہے، میں بھی اسے اختلاف کر سکتا ہوں،